السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سوال ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نہیں کر پا رہا ہوں، کبھی شرم کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ، کبھی بے توجہی سے۔ بہت باتوں کو بولنا چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا کروں؟ اگر عالم ہے تو عالم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا اس کے فرائض میں اور اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی لیے عالم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم للدین وبعث له النبیین اجمعین۔ امام غزالی فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو دین اسلام کی چکی کا کھوٹا بنایا ہے اور تمام انبیاء کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو عالم جو ہے وارث النبی ہے، جب وارث النبی ہے تو نبی والا کام ہی اس کے ذمہ ہے، اور نبی کا کام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ نبی کا کام ہے۔ اور چکی کا کھوٹا اس لیے فرمایا کہ چکی کے بیچ میں لوہے کا ایک کھوٹا ہوتا ہے جس پر اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، اس کو اس پر گھمایا جاتا ہے۔ یہ کھوٹا ڈھیلا پڑ جائے تو وہ چکی چلتی نہیں، آٹا پستا نہیں، کام ہوتا نہیں، وہ بیکار ہو جاتی ہے چکی، چاہے کتنے ہی اچھے پتھر ہوں دونوں، لیکن یہ کھوٹا ڈھیلا پڑ جائے تو پھر کام نہیں ہو سکتا، اور اگر ہے ہی نہیں تو اس کو چکی ہی نہیں بول سکتے۔ ایسے ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر دین اسلام کی چکی کا کھوٹا ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ چکی چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ چکی رک جائے گی، وہ کام ختم ہو جائے گا اسلام کا۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر عالم کے ذمے ہر حال میں لازم ہے۔ البتہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احکام و مسائل سے واقف ہونا، عالم ہے تو واقف ہے، لیکن پھر بھی استحضار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے اشرف الہدایات لاصلاح المنکرات۔ اس کو بعد میں احکام تبلیغ کے نام سے بھی چھاپا گیا۔ اس میں سب مسائل فقہ کی کتابوں سے جمع کر دیے گئے ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے برابر امر بالمعروف نہی عن المنکر علماء کو کرتے رہنا چاہیے۔ موقع، محل، سامنے والے کی شخصیت، اور کب علی العموم کرنا چاہیے، کب علی الخصوص کرنا چاہیے، انفرادی کرنا چاہیے کہ اجتماعی کرنا چاہیے، یہ سب احکام ہیں۔ احکام معلوم رہنا چاہیے، عالم کو ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے، اسی کی روشنی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہی تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں، اسی کو ارشاد کہتے ہیں، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے یہ سب نام ہیں۔ اصل چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ کیا مطلب؟ اچھی باتوں کو پھیلاتے رہنا اور برائی کے کام سے لوگوں کو روکنا۔ جو بات بھی منکر ہوگی یعنی خلاف شرع، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ عبادت کی ہو، چاہے وہ معاملات کی ہو، چاہے معاشرت کی ہو، چاہے اخلاقی و سماجی ہو، ان کے معروفات کو پھیلانا اور ان کے منکرات سے لوگوں کو باخبر کرنا۔ اب ہمت نہیں ہوتی، تو ہمت نہیں ہونے کا سبب کیا ہے اس کو دیکھو۔ علم کی کمی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی، تو علم کو
حاصل کرو، اور اگر ماحول کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کہ لوگ برا مانتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے، تو بھائی بیماری اگر زیادہ پھیل جائے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو بیماری ہی بولیں گے، اس کو صحت نہیں بولیں گے۔ بیماری پھیل جائے تو بیماری ہی بولیں گے نا، کورونا پھیل کے پورے عالم میں پھیل گیا تو بیماری ہی بولتے رہے اس کو، اور اس سے بچتے رہے، بچاتے رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر برائیاں سماج میں عام ہو جائیں اور وہ اچھے برے عوام خواص سب بھی کرنے لگیں، تب بھی بیماری ہی ہے، اسے بولنا ہی ہے کہ یہ غلط ہے۔ بولتے بولتے تو لوگ سمجھیں گے، سننے والے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے اور ترک کریں گے۔ بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر عالم کے حق میں فریضہ ہے تمام امور کے سلسلے میں، اور عوام الناس کا بھی فریضہ ہے اتنی باتوں کے سلسلے میں جو قطعی ہے، یعنی جو غیر اختلافی معروفات ہیں ان کی تبلیغ کرنا، اور جو غیر اختلافی منکرات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنا، لوگوں کو روکنا، منع کرنا، یہ عوام کے ذمے بھی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ علماء سے خاص نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کی علامت یہ ہے، پہلی علامت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دوسری نماز پڑھتے ہیں، تیسری زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھے اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ تو مومنین کی علامت ہی بتائی گئی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس کے برخلاف منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہ لوگ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ تو منافقین یہ کرتے ہیں، مومنین یہ کرتے ہیں۔ تو ہر مومن کو اچھی باتیں پھیلانا اور بری باتوں سے روکنا ضروری ہے، اور یہ ہر مومن کا فریضہ ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ علماء کو اپنے دائرے اختیار میں، عوام کو اپنے دائرے علم میں جتنی معلومات صحیح ہیں اتنی صحیح معلومات کی حد تک کر سکتے ہیں۔ عوام الناس امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، لیکن علم صحیح کے بغیر کریں تو گناہ گار بھی ہوں گے، کیونکہ علم صحیح کی ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ جو باتیں سنی سنائی ہیں جب تک اس کا قرآن و حدیث میں ہونا متحقق نہ ہو جائے اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ امر بالمعروف معروف کا کریں گے، اور معروف کا کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ نہی عن المنکر منکر سے کریں گے، اور کسی چیز کا منکر ہونا وہ علماء کے نزدیک ثابت ہو تب اس کو منکر کہیں گے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی سمجھ سے کسی چیز کو معروف سمجھوں اور بیان کر دوں، اور اپنی سمجھ سے کسی چیز کو منکر سمجھوں اور بیان کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، علماء چونکہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں تو ان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ شرم کوئی وجہ نہیں ہے شرم کو ختم کرنا۔ اس کو ایک ہوتی ہے حیا، جس کو حیا شرعی کہتے ہیں، وہ تو اچھی چیز ہے، اس کے اندر بزدلی نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتی ہے حیا عرفی، وہ بزدلی کا نام ہے۔ تو بزدل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو،
ہمت کرنا چاہیے۔ بزدل، بز بکری کو کہتے ہیں، دل تو دل کو ہی کہتے ہیں، تو بزدل کے معنی ہیں بکری کا دل۔ بکری کیا ہے؟ جلدی سے ہم جاتی ہے، جلدی سے ڈر جاتی ہے، جلدی سے بھاگ جاتی ہے، اس کا دل بہت کمزور ہے، تو اس کو اردو میں ہر کمزور دل والے کو بزدل کہتے ہیں۔ تو بزدلی نہ ہو، انسان ہے، انسانوں والا دل ہو، انسان شیر دل ہے، شیر دل رہو، اور بزدل مت بنو، ہمت کرو۔ شروع میں بعض چیزوں سے شرم آتی ہے، لیکن ہمت کر کے بولتا ہے تو پھر بولنے لگتا ہے۔ جیسے آپ عالم بن گئے اور اس کے بعد آپ کو لا کر کسی جلسے میں کھڑا کر دیا، مولانا آج سیرت النبی کا جلسہ ہے، بیان کریے، تو کبھی نہیں کرے تھے، تو اس وجہ سے آدمی کو ایک قسم کی اندرونی جھجک ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ کرتا ہے، 2 دفعے کرتا ہے، 3 دفعے کرتا ہے، تو عالم جاہل بھی واعظ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمت کو اپنے آدمی آہستہ آہستہ پیدا کر لے، اپنے اندر اس کو ختم کر لے، بس یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ جرت، زبردستی جرت کرنے سے شرم ختم ہو جائے گی۔ بہت باتوں کو بولنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی، یہ ہمت کی بات ہے، بس ہمت نہیں بولتے اس کو، بس عرفی حیا ہے، عرفی شرم ہے، اس کو ختم کرو، یہ اچھی چیز نہیں، اس سے کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا انسان بھی، اس وجہ سے اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ 1-2 وقت جان بوجھ کے دل پہ جبر کر کے بول دیجئے، پھر بولنے کی ہمت ہو جائے گی۔ سلام مسنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اختیاری ہوتی ہے، مگر ہم اس اختیار کو کس طرح استعمال کر کے اس محبت کو اشد بنائیں۔ کسی سے بھی محبت کے 2 طبقے ہیں یا 2 درجے ہیں، ایک طبعی محبت، ایک عقلی محبت۔ طبعی محبت غیر اختیاری ہے، دل جھک جائے خود بخود کسی کی طرف، تو یہ غیر اختیاری ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور عقلی محبت اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچیں یہ آدمی اتنے کمالات رکھتا ہے تو ہم اس سے محبت کریں۔ تو کمال، جمال، نوال، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو سبب محبوبیت بنتی ہے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی کمال ہو، مثلا علم کا کمال ہو، تو اس کے علم کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی میں عمل کا کمال ہو تو اس کمال کو دیکھ کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کے اندر ہنر کا کمال ہو تو ہنر کے قدرداں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو کمال کسی بھی قسم کا ہو، اگر آدمی کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کمال کے قدرداں خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کمال کی قدر ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمال ہے، اگر کسی شخص کے اندر خوبصورتی ہے تو خوبصورتی فطرتاً سبب بنتی ہے آدمی کے دل کے جھکاؤ کی۔ محبت نام ہے میلان قلب کا، دل کے جھکنے کا نام محبت ہے۔ تو پرندہ ہے، خوبصورت ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، کوئی جانور ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو جمال کے خواہش مند کو جمال کی طرف جھکاؤ ہونا فطری امر ہے، لہذا وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے آدمی کے احسانات، جود و سخا، لوگوں سے ہمدردی کرنا، لوگوں پر خیر خیرات کرنا، لوگوں کو داد دہش کرنا، یہ چیز بھی یہ نوال کہلاتا ہے۔ نوال کے معنی ہمدردی، مہربانی، خیرات، احسانات۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بالتحقیق تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ کمالات ایسے کہ کائنات میں کسی اور کو یہ کمالات حاصل نہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھے، اور جمال ایسا کہ کائنات میں کسی مخلوق کو وہ جمال نہیں ملا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا۔ اور آپ کی جود و سخا یعنی دینے کی اور عطا کرنے کی جو طبیعت تھی، یہ طبیعت بھی کائنات میں کسی کو ایسی نہیں ملی۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا ہو اور لا سنا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لا کا مطلب نہیں بھائی نہیں دے سکتے، لا کسی سائل نے سنا ہی نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو یہ ان کی عطاؤں کا حال تھا۔ قرآن کو کہنا پڑا کہ ذرا اپنا بھی خیال کر لیجیے، یہ کہنا پڑا جی نہیں، لا تغلل یدک ولا تبسطھا کل البسط۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو ہاتھ باندھ کے رکھیے، نہ ایسا کھول دیجئے کہ پورے ہی کھول دیجئے، فتقعد ملوما محسورا۔ پہنی ہوئی قمیص بھی اتار کے دے دیں اور پھر گھر سے باہر نکلنے کے لیے انتظار کرتے رہیں کہ کوئی انتظام ہو جائے، تو ایسا بھی نہ کیجیے۔ تو داد و دہش کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ آپ ذرا اپنا بھی خیال رکھیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا۔ تو یہ داد و دہش ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب تینوں اسباب محبت یہیں پائے جاتے ہیں تو ہر ان کو جاننے والا ان سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اب ہے کہ طبیعت بھی مائل محبت کرے تو طبیعت بھی کرے گی۔ ہر مومن کو طبعی محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور عقلی محبت بھی ہوتی ہے۔ اس کو اشد کیسے بنائیں؟ اشد بنانے کے لیے ان کے ان کمالات میں غور کرنا، تدبر کرنا۔ حضرت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کے حالات و واقعات کو پڑھیں، بدل کر مختلف مصنفین کے کتابیں پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ کتاب لکھنے والا آپ پر ایمان رکھنے والا ہو اور آپ سے محبت رکھنے والا ہو، اس کی بدل کر آپ سیرتیں پڑھیں۔ کیونکہ بعض لوگوں نے سیرت فلسفیانہ انداز میں لکھ دی ہے، بس ایک آدمی کی ہسٹری آف لائف، بس اس میں محبت کا جز شامل نہیں ہے، اس میں ان کے ذاتی تعلق کا جز شامل نہیں ہے حضور کے ساتھ۔ تو وہ اسی سیرت کی کتابوں سے کوئی نفع ہوتا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے، کیونکہ رائٹر کو، مصنف کو بھی کچھ بدگمانیاں ہیں، اس لیے پڑھنے والے کو بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں اور عشاق رسول ہیں، انہوں نے عشق و محبت میں ڈوب کر جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھو تو رائٹر کے، مصنف کے اندرونی جذبات ان تحریروں میں، ان سطروں میں آپ کے اندر بھی آتے چلے جائیں گے، پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعہ کرنے سے آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی، اور جیسے جیسے آپ کی شخصیت کھلتی جائے گی تو یہ تینوں کمال کھل کے سامنے آتے جائیں گے۔ کمالات میں بھی کوئی نظیر نہیں، جمال میں بھی کوئی نظیر نہیں، نوال میں بھی کوئی نظیر نہیں، تو دل خود بخود اس کے اوپر، ان کے اوپر قربان ہوتا چلا جائے گا، اور جو موجودہ محبت ہے اس میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی محبت میں شدت نہ ہو تو حضرت پرتاپ گڑھی تو محبت ہی نہیں مانتے اس کو۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ محبت کو بغیر شدت کے مانتے ہی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ محبت 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 تو کہتے ہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ شدت نہیں تو کائی کی محبت ہے، وہ خالی باتیں ہیں محبت کی، تو شدت پیدا ہوگی۔ تو شدت کیسے پیدا ہوگی؟ جتنا آپ کو جانیں گے اتنی شدید محبت آپ کے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ ذکر کے وقت باری تعالیٰ کے کس صفت کا دھیان رکھنا چاہیے، یا مطلق وجود باری تعالیٰ کا، اور ایسے ہی درود پاک کے ورد کے وقت رہنمائی فرمائیں۔ ذکر کے وقت تو بھائی جن الفاظ سے ذکر کر رہے ہو اس میں اللہ کی جو تعریف ہو رہی ہے دھیان اسی پر رکھا جائے بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے، کوئی بھی اللہ کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقت ذات کی کسی کو معرفت نہیں ہے،
اللہ اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو۔ دل میں آتا ہے لا لو اور دل میں رکھ لو اس کو۔ یہی ایمان ہے، یہی حب اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت کسی بھی شخصیت کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تصور کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو پھر بھی محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، تو تصور میں بھی کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ؟ تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تصور میں پوری دنیا آ سکتی، تصور میں جنت جہنم آ سکتے ہیں، تصور میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ تصور میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ محیط ہے ہر چیز کا، تو تصور کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، تصور کے اندر کیسے آ جائے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں۔ جو بھی اللہ کے نام سے ہمارے ذہن میں تصور آ جائے وہ غیر اللہ ہے، اور اس کو خدا سمجھنا شرک ہے۔ اس لیے ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اب کیا کرو؟ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ یہ سوچو کہ جو اللہ ہے میرا وہ عیب سے پاک ہے، الحمدللہ جو میرا اللہ ہے وہ ہر قسم کی تعریفوں کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی تصور جائز نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اللہ موجود ہے۔ موجود ہونا اس لیے ہے کہ عقل کے نزدیک بھی اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، اس لیے ایک ذات کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے کائنات کا سسٹم جڑا ہوا ہے۔ وہ ذات ہے، کون ہے؟ اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو ہم خالق مانتے ہیں، اس کو مالک مانتے ہیں، اس کو محسن مانتے ہیں، اس کو رحمان رحیم مانتے ہیں۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اچھی اچھی صفتوں سے اس کو یاد کرو، اچھی اچھی صفتوں سے اس کو جانو پہچانو، پر اللہ تعالیٰ کا ذات کا کوئی تصور مت کرو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر خاتمے کی برکت سے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے تو وہ تجلی باری تعالیٰ کی کیسی ہے، اس وقت ہماری آنکھیں بھی انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گی اور اسے دیکھیں گی۔ ابھی وہ غیب ہے، غیب مطلق ہے، اس لیے اس کو غیب ہی رہنے دو، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگاؤ، اس کے اسما کے ذریعے، صفات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ذریعے سے۔ تو ذکر میں یہ دھیان رکھو بس کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پہ دھیان رکھو، اور یہ ہے کہ حق تعالی شانہ چونکہ اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ جو ہے اونچے کو کہتے ہیں، بلند کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہیں، ایک ہے علی ہونا جیسے کبیر ہونا، اور ایک ہے اعلیٰ ہونا جیسے اکبر ہونا۔ اعلیٰ اس میں تفضیل ہے، تو سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند ہیں۔ اکبر کے معنی سب سے بڑے ہیں، اور اعلیٰ کے معنی سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند ہیں۔ تو نفسیاتی طور پر ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارا اعلیٰ سر ہے، ہمارے وجود کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ سر ہے، اور اللہ اعلیٰ ہے تو سر کے اوپر ہے، اس لیے جہاں بھی ہو ہمیشہ اوپر سے اللہ کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن اوپر میں اللہ کو تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر سے تصور کر سکتے ہیں، تعین کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے اوپر ہے، تو یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو فوق کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، تحت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یمین کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، شمال کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی بھی طرف۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غالب ہے، فائق ہے، اس وجہ سے
صرف احترام کی وجہ سے کہ ہمارے وجود کا جو اسفل ہے پیر، یہ ادب کی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے وجود کا جو سر ہے یہ اعلیٰ ہے، یہ اسفل نہیں، اسفل پیر ہیں، اعلیٰ سر ہے۔ تو جب بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو اوپر سے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوق ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اوپر سے کریں گے۔ جہت اس لیے متعین نہیں کریں گے اوپر کی کہ اس دنیا میں اگر ایسا مقرر کر لیا جائے تو جو ہمارا اعلیٰ ہے وہ دوسروں کا اسفل ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ہے، ایک گیند کی شکل میں ہے، اور آبادیاں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں۔ اگر ہم زمین سے ہمارے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ کو متعین کر دیتے ہیں تو جو اس گلوبل کے نیچے کی دنیا میں رہتے ہیں وہ الٹے ہیں، تو ان کے سر پیروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، یعنی تو ادھر سے پیر کے نیچے ہو جائیں گے، ادھر سے سر کے اوپر ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے تعین نہیں کیا جاتا سمت کا، تصور کیا جاتا ہے ہر شخص کو جہاں رہتا ہو، جس ملک میں رہتا ہو، اور اس گلوبل کی جس سطح میں رہتا ہو، وہاں سے اس کو یہ تصور کرنا ہے کہ میرے سر سے اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علو مرتبت کے واسطے ہے، یہ اللہ کا مقام متعین کرنے کے واسطے نہیں۔ جگہ کہاں ہے اللہ پاک کی؟ جگہ متعین کرنے کے لیے نہیں، علو مرتبت کے واسطے ہے کہ میرا وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ سر ہے، اللہ اس سے اوپر ہے۔ یہ تصور کرے جب ذکر کرے تو اوپر سے، یعنی سر کے اوپر سے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی قبولیت و تجلی کا نور آ رہا ہے، یہ تصور ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کا، اللہ کی عنایت کا، اللہ کی رحمت کا نور ہمارے اوپر آ رہا ہے، لیکن خود اللہ وراء الورا ہے، اس لیے اللہ پاک کی ذات کا کوئی تصور کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے واسطے۔ درود پاک کے وقت تو حضور علیہ السلام کی ذات عالی کا تصور کرو، یہ بھی تصور کر سکتے ہو کہ آپ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، اور ہم ادب سے عرض کر رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس تصور میں اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ طور پر درود بھیجیں گے تو غائبانہ صیغوں کے ساتھ بھیجیں گے، یعنی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا، یہ ہم اس طریقے سے بھیجیں گے، اور تصور میں آپ کی ذات کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات معلوم ہے، آپ کی ذات معلوم ہے۔ جب آپ کی ذات معلوم ہے تو ہم ان کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی تفصیل پڑھے ہوئے ہوں، اور اس سے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنا ہے کہ ایسے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم پڑھیں گے پوری سیرت تو ایک نقشہ بھی بن سکتا ہے حسن کا، جمال کا، قد و قامت کا، زلفوں کا، کپڑوں کا، حضور علیہ السلام کی چال ڈھال کا، تو وہ بھی ہمارے لیے ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ہم اس ہستی کو درود صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں جو ہمارے تصور میں سما رہی ہے، اس لیے کہ نبی کا سراپا تصور میں آ سکتا ہے، اللہ کا نہیں آ سکتا۔ حضرت والا سے ادباً گزارش ہے کہ حضرت سعید صاحب پنام بٹی رحمہ اللہ کے کچھ احوال ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم حضرت کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔ اہل اللہ اور بزرگان دین کے حالات ہم سننے چاہیے، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ حالات جب ان کے انشاءاللہ تعالی قریب میں آمبور سے نکلنے والے ایک ماہنامے کے اندر مرتب کیے جا رہے ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں، آپ حضرات اس کو حاصل کریں چھپنے کے بعد، اور اس کو پڑھیں۔ جن جن کو ذوق ہو
ان کو اپنے بزرگوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کا تعارف کسی مجلس میں تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگی ایک تفصیل ہے اور اس تفصیل کو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ مختصراً جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ان کی حیات میں اور ان کی ذات میں، وہ تواضع، عاجزی، مسکنت اور بندگی کی شان ہے، اور یہی ہر ولی اللہ کی عبوری علامت ہے، اور یہی ہر اللہ والے جو ہے جب تک کوئی اپنے کو مٹاتا نہیں اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا۔ ان کے والد حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک استاذ کو لکھا تھا کہ عزیزم، جس دن آپ کی نظر میں کوئی وقعت ہو وہ ماتم کا دن ہے، یعنی اسی دن آپ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے جی۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی ہستی بمقابل اللہ تعالیٰ کے رہنی چاہیے۔ بس اللہ کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھیوں کے مقابلے میں بھی ہم کم تر ہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سامنے والے کی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں اور خوبیاں نہیں دکھائی دیتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خوبیوں سے ان کے اندر کم ہے، اس لیے وہ کم درجے کا ہے، حقیر ہے۔ لیکن یہ نہ دکھائی دینے کا جو ہے پردہ ہے۔ فطرتاً ہر انسان دوسرے پر نظر ڈالتا ہے تو عیب کو پہلے دیکھتا ہے، اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے تو کمال کو پہلے دیکھتا ہے، لہذا خود با کمال نظر آتا رہتا ہے اور دوسرا با عیب نظر آتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ غور کی نظر ڈالے گا اور اس کے عیوب کے بجائے اس کے کمال ہمارے سامنے کھلیں گے، ہم منفی دیکھنے کے بجائے مثبت دیکھیں گے، تو اپنے کو کم تر دیکھتے چلے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر تھا تو ایک بے نصیب بادشاہ، بادشاہت کے اعتبار سے بڑا بد نصیب نکلا، یعنی خود ہی اس نے اپنے کو بد نصیب کہا، لیکن بہت علم والا تھا، سمجھ والا تھا، حتیٰ کہ دین کے بارے میں بھی خوب اچھی واقفیت رکھنے والا آدمی تھا۔ تو وہ کہتا ہے تھے جب تک اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی برائیوں پہ جو اپنی نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ حقیقت ہے جو اس نے بیان کی، اور بھی بہادر شاہ کے کلام میں اس کا دیوان چھپا ہوا ہے، تقریباً باتیں تصوف و طریقت ہی کی لگتی ہیں اس کے کلام کے اندر، سب اچھی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت اونچی تعلیمات کی باتیں کرتا ہے۔ ایک شعر اس کا مجھے بہت پسند آیا اور بہت بچوں کو یاد کرایا۔ اس نے کہا کہ نہ کچھ ہم نے ہنس کے پایا ہے، نہ کچھ رو کے پایا ہے، یعنی غموں اور خوشیوں سے کچھ انسان کو نہیں ملتا، اسے بھی خیالات ہیں اور انسان کو، نہ کچھ ہم نے ہنس کے پایا ہے، نہ کچھ رو کے پایا ہے، جو کچھ ہم نے پایا ہے کسی کے ہو کے پایا ہے، کسی کے ہو کے پایا ہے۔ بس جب تک کسی کا آدمی کا کوئی نہیں ہوتا جس پر وہ فدا ہو، اس وقت تک زندگی نہیں بنتی اور زندگی کا لطف اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہم نے پایا ہے کسی کے ہو کے پایا ہے۔ تو ہمارے حضرت میں ایک خاص بات ہم نے بس یہ دیکھی کہ نہایت تواضع اور عاجزی تھی، اور دنیا داری سے، دنیا کے شوقوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے خالی بنایا ہے اسے، تو اس کی ان سب چیزوں کی کوئی وہ نہیں تھی، مرتبہ، مقام، بڑائی، کہیں پہنچنا، کوئی درجہ حاصل کرنا، کوئی شہرت، کہیں یہ بھی نہیں، حتیٰ کہ گھر چھوڑ کے کہیں جانے کا شوق بھی نہیں تھا حضرت، اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے والد بھی عمر بھر گھر میں رہے، نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے، پڑھاتے بھی گھر میں ہی تھے، بخاری تک پڑھاتے تھے لیکن گھر میں ہی پڑھاتے تھے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اپنے گھر میں رہو، سب اپنے گھر سے کرو، جتنا باہر جاؤ گے اتنے گناہ کرو گے، اس لیے اپنے گھر میں رہو۔ حضرت کو اپنے خاندانی طور پر گھر میں رہنے کی عادت، وہ پورا خاندان ہی کچھ جو ہے، اب رفتہ رفتہ خیر حالات بدل گئے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں خاندان کے، حضرت کے چچا سے میں ملنے کے لیے ایک دفعہ گیا تو وہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، عالم تھے، وسیعۃ العلوم میں پڑھاتے بھی تھے، اس کے ذمہ دار بھی تھے۔ تو میں ملنے کے لیے گیا تو اتفاق سے اس دن ان کے وقت پر نہیں آئے تھے، دوپہر کی میقات میں دوپہر میں آئے، تو ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے معلوم ہوا، تو ہنس کے بولے کہ ہاں 18-20 سال سے امبور والے بلا رہے تھے تو میں کل 2 دن کے واسطے جا کے آیا۔ تو اب امبور کرنام بٹ سے 16 کلومیٹر ہے، 15-16 کلومیٹر کے قریب کے قصبے والے 18-20 سال سے بلا رہے تھے ان کو کہ ہمارے پاس آئیے، تو اتنے دنوں کے بعد 2 دن کے لیے کچھ ہمت کر کے اصرار کر رہے ہیں لوگ، چلو بھائی چلیں جائیں، جا کے آئے۔ ایسے مزاج کے لوگ ہیں، وہ خاندان ہی اس مزاج کا۔ بہرحال بہت لوگوں کو اللہ نے گھر میں رہنے کے باوجود متوجہ کیا، بہت سے طالبین صادقین، دور دور سے علماء، صلحاء، بڑے بڑے معلمین، حدیث قرآن پڑھانے والے لوگ اور عوام الناس اور بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی تاجر، اللہ تعالیٰ نے بہت دلوں کو متوجہ کیا کہ بھائی تمہارے درد کی دوا یہاں ہے۔ لوگ آتے رہے، استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ بہت زیادہ آواز بیان بھی حضرت نہیں کرتے تھے، 5-10 منٹ کچھ سناتے تھے بس، لیکن اسی میں دلوں کی دنیا کو آبیاری ہوتی اور سیرابی نصیب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں سے ملنے، ان سے استفادہ کرنے، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور اہل اللہ جو گزر چکے ہیں ان کے حالات بھی پڑھنا چاہیے، اور جو اہل اللہ موجود ہیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی کرنا چاہیے آدمی کو۔ تفصیلی حالات انشاءاللہ تعالی جب جمع ہو کے چھپ جائیں گے تو مختلف عقیدت مند اپنے اپنے تجربات اس میں جمع کرتے ہیں، اس لیے ایک بڑا میٹر ملتا ہے، مواد ملتا ہے، سبق ملتا ہے اس کے اندر۔ انشاءاللہ حضرت کے داماد مفتی صلاح الدین صاحب اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ کھا لیا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اگر اس نے توبہ کیا تو وہ عبادت قبول ہوگی، اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ رہے گا اگر معلوم نہ ہو یہ پیسہ کس کا ہے؟ ایک تو حرام لقمہ اسی وقت حرام کہلائے گا جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ حرام کا ہے، اور خواہ کسی حلال کو حرام سمجھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یقیناً معلوم ہو جائے کہ یہ حرام کا ہے تو اس کو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر نادانی جہالت سے کسی نے کھا لیا تو عبادت قبول نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبادت لوٹانی پڑے گی، کیونکہ فریضہ تو ساقط ہو گیا اس کا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہونا چاہیے، اللہ کو پسند آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کو نہیں پسند آیا۔ ایک ہے ہماری عبادت کا فریضہ ادا ہو جانا، وہ اگر احکام کے مطابق پڑھی ہے نماز، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھی ہے، اس لیے فریضہ تو ساقط ہو گیا اس کا، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حرام کے ساتھ پڑھی ہے تو اللہ پاک کو پسند نہیں آئی تو اس نے قبول نہیں فرمایا۔ تو قبولیت اور چیز ہے اور ادائیگی اور چیز ہے۔ تو ادا تو ہو جائیں گی یہ نمازیں، جو حرام کھانے والا پڑھتا ہے اس کی نمازیں ادا تو ہو جاتی ہیں۔ اس کو نماز چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ جب میں حرام کھا رہا ہوں تو نماز پڑھ کے کیا فائدہ، اس کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور نماز چھوڑنا نہیں چاہیے،
کیونکہ فریضہ تو ساقط ہو رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے انسان کی کہ اس کا فریضہ ساقط ہو جائے، ورنہ فریضے کو پوچھا جائے گا تو بہت بڑی بات ہو جائے، اس لیے فریضہ ساقط نہ کرے، پڑھتا رہے۔ اب یہ ہے کہ قبولیت بھی کروانا ہے تو سچی توبہ کر لے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تھا قبول کر لے گا، اس لیے سچی توبہ کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، حرام خوری پھر نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، پھر قبول بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو معلوم نہ ہو تو جو معلوم نہ ہو اس میں خواہ بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خواہ کیوں سمجھیں گے یہ حرام کا ہوگا ایسے۔ خدام دین کے لیے خدمت دین میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خادمین کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناراض، رہنمائی فرمائیں۔ تو کیا رہنمائی کریں بھائی، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ سب سے بڑے دین کے خادم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کچھ لوگ ان سے خوش تھے، کچھ لوگ ناراض تھے۔ اب جب ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ خوش ہیں کچھ ناراض ہیں تو سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ دین کی خدمت ان کی نسبت سے کر رہے ہیں، جو ان کو پیش آیا وہ آپ کو پیش آئے گا۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ ان کے ایمان کے اعتبار سے ان کو آزمائشیں آئی ہیں، ہمارے ایمان کے اعتبار سے ہم کو آئیں گی چھوٹی موٹی، مگر آئیں گی برابر۔ اس لیے کچھ لوگوں کے خوش ہونے سے ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ لوگوں کے ناراض ہونے سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو خوشی اللہ کی ہے، ناراضگی اللہ کی ہے، تو ہمیں یہی ایک نظر رکھنی چاہیے ہر خادم دین کو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تو ناراض نہیں ہوتا، اچھے کاموں سے خوشی ہوتا ہے۔ اب رہ گئے بندوں میں سے بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، بعض لوگ راضی ہوتے ہیں، تو ان کی بلا سے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے لیے تو ہم نے کیا نہیں ہے، ان کے راضی ناراض ہونے سے ہمیں کیا مطلب۔ اس لیے دھیان سے اس کو نکال ہی دو، تب جا کے سکون ملے گا اور کام یکسوئی سے ہوتا رہے گا۔ اگر ہم کچھ لوگوں کے ناراض ہونے پر نظر رکھیں گے تو کسر ہمت ہوگی، دل شکنی ہوگی اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس سے یہ بولو کہ یہ لوگ کون ہیں جو خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں جو ناخوش ہوتے ہیں، اور ہو نہ ہو تو مجھے کیا لینا دینا ہے بھائی، میں تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں بس۔ تو اس کو سکون ہی رہے گا، اس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگا ناخوش ہونے والوں سے۔ اب باقی ہم ناخوش ہونے والوں کو ختم تو نہیں کر سکتے بھائی، اپنے اپنے دماغ ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کی زبان آزاد ہے بولنے کے لیے، وہ بول رہا ہے۔ اب اس کو اس سے کیا مطلب ہے کہ بولنے سے دین کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا، یا کوئی عالم بدنام ہوگا کہ یا کیا ہوگا، اس کو اس سے کیا مطلب ہے۔ بس حسدا من عند انفسہم، آپ یعنی کوئی بھی خادم دین یہ مسئلہ ہی نہ رکھے، مسئلہ صرف اللہ کی رضا ناراضگی، ایک ہی مسئلہ، اسی مسئلے میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے۔ غصے پر قابو نہیں کر پا رہا ہوں، زبان کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ غصے پر قابو کر نہیں پا رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن غصے پر قابو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ مکلف نہ فرماتا، کر سکتے ہیں اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں اس کے کرنے کی طاقت پہلے دی ہے، اس کے بعد کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت پہلے دی ہے۔ اس لیے غصے پر قابو آنا ہماری اختیاری بات ہے، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، البتہ کیسے پائیں؟ تو احادیث میں مختلف تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو بہت غصہ آ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، کف نکل رہا تھا غصے کی وجہ سے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کا سب غصہ ختم ہو جائے۔ تو کسی سامع نے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہہ لے
تو اس کا غصہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اس سے اتنا غصے میں تھا کہ یہ صاحب جا کر اس کو سمجھائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو کم ہو جائے گا تیرا غصہ سب۔ تو کہا کہ تو بڑا میرا غصہ اتارنے کے لیے آ گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی غصہ ہو گیا، سمجھے نہیں؟ تو غصے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی جا بے جا نکل جاتا ہے، ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتی ہے کہ عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ لہذا جب غصہ آئے تو عقل کو ٹھکانے لانے کی پہلے فکر کرو، پہلے غصے میں جو دماغ میں آ رہا ہے وہ کرنے کی فکر مت کرو، بلکہ یہ طے کرو کہ عقل ٹھکانے نہیں ہے اور بے ٹھکانے عقل سے جو بھی کروں گا نقصان ہی ہوئے گا، لہذا پہلے عقل کو ٹھکانے پہ لاؤ۔ کیسے لائیں؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دو، اگر اس کو ہٹنا مشکل ہے تو خود وہاں سے ہٹ جاؤ، اور پھر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لو۔ اب اتنی تدبیریں ہیں جو نبی نے بتائی ہیں، ان تدبیروں میں سے ایک آدھ سے بھی انشاءاللہ ٹھکانے لگ جائے گا، نہیں تو پورے ہی کر لو، پورے ہی کر کے ٹھکانے لگا لو۔ لیکن ابھی کچھ نہیں بولنا ہے، ابھی کچھ کرنا نہیں ہے، کرنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، زبان بند رہے گی، ہاتھ کا بھی استعمال نہیں ہوگا، بس وہ پہلے کریں کہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ جب عقل آہستہ آہستہ وہ غصہ ختم ہوتا ہے، غصہ کیا ہے؟ فوران دم ہے، رگوں میں خون کا گرم ہو جانا اور زیادہ تیزی سے چلنے لگنا، یہ غصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ رگیں شرائن ہیں، دماغوں میں بھی ہیں، دماغ کے اطراف بھی رگیں ہیں، اور رگوں ہی نے سب کنٹرول کیا ہوا ہے سب کو، تو جب وہ گرم ہو کر کے خوب تیز دوڑنے لگتی ہیں تو اس وجہ سے دماغ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، دماغ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو دماغ عقل ٹھکانے نہیں رہنا، اس کو کہتے ہیں عقل ٹھکانے نہیں رہتی انسان کی۔ تو اس وجہ سے آدمی کو جو ہے اس وقت صرف عقل ٹھکانے لانے کی فکر کرنا ہے۔ ایسا کرتے 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 غصے پہ قابو ہو جائے گا، غصہ پر قابو ہوگا، اس لیے کہ غصہ نفسیاتی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا ختم کرنا ہے؟ ہم کو یہ ختم کرنا ہے کہ جب غصہ آئے تو کوئی کام کرے نہ کرے، یہ طے کرے، نہ کچھ بولنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ سامنے والا چھوٹا ہے، ایک رکھ کے دینے کو دل بول رہا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں، ابھی نہیں کرنا ہے مجھے، میں کیوں؟ عقل ٹھکانے نہیں ہے، میں فیصلہ کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے۔ اور زبان سے گالیاں دینے کو اور برا بھلا کہنے کو، بد کلامی کو جی چاہ رہا ہے تو بد کلامی بھی نہیں کرنا ہے، زبان بھی بند رکھو اور ہاتھ پیر کو بھی اپنی جگہ پر رکھو، قابو میں رکھو، اور پھر غصے کو کم ہونے کا موقع دو۔ تدبیریں یہ ہیں، جس پہ غصہ آیا اگر چھوٹا ہے تو بولے جاؤ ہٹو میرے سامنے سے، یہاں سے جاؤ، ہٹا دو اس کو وہاں سے، اور وہ نہیں جاتا تو خود ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اب اس لیے کہ یہ بھی ضد لے کے بیٹھیں گے تو اور غصہ بڑھے گا، اس لیے اس کو ہٹاؤ، نہیں ہٹتے تو خود ہٹ جاؤ وہاں سے، کیونکہ جگہ بدلنے سے بھی غصے پر اثر پڑے گا۔ تو جگہ بدلنا ایک نفسیاتی چیز ہے، لاحول پڑھنا ایک نفسیاتی چیز ہے، روحانی برکت کا سبب ہے، تعوذ پڑھنا روحانی برکت کا سبب ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، یہ بھی حیت کو تبدیل کرنا ہے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، یہ حیت کو تبدیل کرنا ہے۔ تو جب حیت کو بدلیں گے، جگہ کو بدلیں گے، ماحول کو بدلیں گے تو وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوچنا ہے کہ مجھے بولنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ تو اکثر نہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خاموش ہو جانا ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھر بھی بولنا ہے تو اب طے کریں گے ہم کہ کیا بولنا ہے، بھئی یہ غلطی کرنے والے کو کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، تب طے کریں گے۔
اور جو طے کریں گے وہ حق ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور جو غصے میں طے کریں گے وہ سراسر نفسانیت ہوگی، اس میں حق و عدل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے قابو پانا اس کو کہتے ہیں۔ تو یوں قابو پائیے تو زبان بھی قابو میں رہے گی اور انشاءاللہ کوئی ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ صبح و شام کے اذکار کئی مہینوں سے چھوٹ چکے ہیں، اب ذکر کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمت کرنے سے ہوتی ہے، کوئی کام بہت دنوں تک آدمی نہیں کرتا تو مناسبت کم ہو جاتی ہے اس سے، لیکن پھر سے مناسبت بنانا، پھر سے ہمت کرنا، ہمت کر کے پھر شروع کرنا تو شروع ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موبائل کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے مت بولیے، موبائل کا زیادہ غلط استعمال زیادہ کر رہا ہوں یہ بولیے۔ ہو رہا ہے کیا بات ہے بھائی؟ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ ہوتا ہے؟ اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کر رہا ہوں بولنا، کر رہا ہوں صحیح بات ہے، ہو رہا ہوں غلط ہے، اور یہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے سب۔ یہ تھوڑا سا لفظ جو بدل رہا نا اسی میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے، یہ لکھنا چاہتے موبائل کا غلط استعمال زیادہ کر رہا ہوں، تو جب آپ کر رہا ہوں لکھتے ہوتے وہیں پر آپ کا ضمیر کہتا کر رہا ہے تو مت کر، پوچھنے کا کیا ہے اس میں؟ تو وہیں پر جواب مل جاتا آپ کو۔ اس لیے نفس کیا کرتا ہے، کر رہا ہوں نہیں لکھا تھا، ہو رہا ہے لکھا تھا، ہو رہا ہے لکھا دیا کیونکہ جواب معلوم تھا۔ تو آپ کو جواب معلوم ہے، آپ صحیح بات بولیے، جواب مل جائے گا آپ کو۔ یعنی آپ نے کمپیوٹر پر سوال ہی غلط ٹائپ کیا ہے، اس لیے جواب غلط آ گیا۔ اب خود سوچو کہ میں کر رہا ہوں، جواب کیا ہے؟ کر رہے ہو تو مت کرو، جو کام کرنا آتا ہے نہیں کرنا بدرجہ اولا آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام دنیا کے عقلاء کا اس پر اجماع ہے کہ آدمی جو کام کر سکتا ہے نہ کرنا بدرجہ اولا اس کو سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے، کرنے کی طاقت ہے تو نہ کرنے کی بدرجہ اولا طاقت حاصل اس کو۔ لہذا یہ جملہ صحیح کر لیں تو جواب صحیح ہو جائے گا اور خود ہی شروع ہو جائے گا، عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ میں موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہوں، آپ کا ضمیر آپ سے کہے گا کر رہے ہو اور یہ کام اچھا نہیں ہے تو مت کرو، ختم۔ اور ہم بھی یہی جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں، ایک ہی جواب ہے، جو آپ کے ضمیر کا جواب ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں چند دنوں سے وسوسے کے مرض سے پریشان ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور دین کی باتیں سنتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ درست بھی ہے یا نہیں، یا کسی اور مذہب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو خیال ہوتا ہے وہ درست ہیں یا ہم درست ہیں۔ خیال کے درجے میں ان خیالات کو پالنا نہیں چاہیے۔ شروع میں جب ایسے کوئی خیال آتے ہیں تو اسی وقت میں اوائڈ کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، بالکل کیئر نہ کرے، توجہ ہی نہ دے اس کی طرف۔ بے توجہی ہی وساوس کا حل ہے۔ جتنا توجہ دیں گے یا جتنا ڈریں گے کہ اللہ کیسی کیسی باتیں میرے دماغ میں آ گئی، یا اللہ اب میرے ایمان کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ایسے سوچیں گے تو وہ مضبوط ہوتا جائے گا، مرض بڑھے گا اور بڑھے گا۔ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے اس سلسلے میں، اور ایک مبہم سا جواب اپنے نفس کو دے لینا چاہیے کہ بھائی ہمارا دین سچا ہے، ہمارے اللہ سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، قصہ ختم۔ وہ یہ سب کیا باتیں، فضول باتیں، بیکار باتیں مت کرو بس۔ تو یہ جواب دے کر اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ دھیان مت دو اور اس کے نہ آنے کی فکر بھی مت کرو، کیونکہ نہ آنے کی فکر بھی دھیان ہے، اور جتنا دھیان دو گے مرض بڑھتا جائے گا۔ اس لیے وساوس اور شک کا علاج اس کی طرف عدم اعتنا ہے۔ وسوسے آئیں تو توجہ بالکل مت دو، شکوک پیدا ہوتے ہوں، شک کے تقاضے پہ کبھی عمل مت کرو، شک کے تقاضے پہ مت عمل کرو۔ نماز میری نہیں ہوئی، اب ایک صاحب کو کہا کہ آپ نماز دوبارہ دہرا کے کبھی نہیں پڑھیں گے، آپ کو پھر پڑھنا ہی نہیں نماز۔ تو کیسے نہیں پڑھوں میں، 3 ہی ہو گئے تو کیا کروں؟ تو 3 ہو گئے تو 3 ہی پڑھ لو بس، ختم۔ چوتھی پڑھو مت، تمہارے لیے چوتھی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجہ کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی نماز کا عادی ہو گیا ہے، جب ظہر کی نیت باندھے گا 4 ہی پڑھے گا، وہ وسوسہ کہہ رہا ہے، شک کہہ رہا ہے کہ 3 پڑھے. تو اگر آپ شک کو اہمیت دیتے جاؤ گے تو شیطان کو بڑا مزہ آئے گا کہ صاحب یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کو اسی میں الجھا کے رکھ دو، یہ اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی. ہر نماز کے بعد بولے گا میری نماز نہیں ہوئی، ہر وضو کے بعد بولے گا میرا وضو نہیں ہوا، ہر غسل کے بعد بولے گا میرا غسل نہیں ہوا، اور یہی کرتا رہے گا. چھوڑو، اللہ سے غافل کرو، اسی میں الجھاؤ لگا دو. تو نفس و شیطان یوں ہمیں پھر برباد کریں گے. اس لیے علاجاً مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ وساوس کی طرف دھیان ہی مت دو اور شک پر کبھی عمل مت کرو. اتفاق سے کسی کو کبھی شک ہو جائے نماز وغیرہ میں تو تحری ہے، اور کر لے، نماز پڑھتے پڑھتے ہی کچھ بھی آگے پیچھے سوچے کہ تیسری ہی ہوگی یا چوتھی ہی ہوگی، یہ تحری کر کے طے کر لے، طے کر کے پڑھ لے وہ اس کے مطابق نماز. لیکن جس کو وسوسے آنے لگے ہوں، شک ہر نماز میں آ رہا، ہر نماز میں شک ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایسے شخص کو شک کے تقاضے پہ عمل کرنا جائز نہیں. وہ شک کے تقاضے پہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ ایک مرتبہ وضو کر کے کتنے بھی خیالات آئیں یہ جواب دے دے گا کہ نہیں، ہو گیا میرا وضو اور میں اسی وضو سے نماز پڑھوں گا، بس میں اسی غسل سے نماز پڑھوں گا، اور کسی بات پر شک کے عمل نہ کریں. جب چند دن زبردستی شک کی کاٹ کرے گا تب ختم ہو جائے گا شک. اور اگر احتیاط کرتا رہے گا، احتیاطاً کر لو بھائی، احتیاطاً کر لو، احتیاطاً، یہ مرض پکا ہوتے 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 ایسا مریض ڈپریشن کا ہو جائے گا کہ وہ خود زندگی سے بیزار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ رہنے والے بھی اس سے بیزار ہو جائیں گے. اس لیے شک کے تقاضے پہ بالکل عمل نہ کرو اگر وہ مرض بن گیا ہے. کبھی کبھار آ جانے سے اس کا شریعت نے طریقہ بتایا کہ تحری کر لو، غور کر کے طے کر لو، کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو. لیکن عادتاً ہو جائے تو اب مرض ہے، یہ مرض ہے. مرض کا علاج یہی ہے کہ اس کے تقاضے پہ مت عمل کرو. اسی طرح وساوس کا حال ہے کہ وساوس کو سوچو ہی نہیں، دھیان مت دو، آ گیا خیال، آگے بڑھ گیا، بس ختم. اگر ہم روکیں گے تو رکے گا. آپ کتنے مناظر اسکرین کے اوپر مناظر آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور چلے جائیں گے، سب آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا اس سے پہلے. لیکن اگر آپ وہاں اس کو روکیں گے تو پھر وہ نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، پھر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، پھر وہ آپ کے دماغ میں پیوست ہو جائے گا. لیکن جب آپ روک نہیں رہے تھے تو جتنے گزر گئے یاد بھی نہیں رہیں گے کہ دماغ میں وہ کیا تھا، وہ نقشہ کیا تھا، وہ نقشہ کیا تھا، ذہن میں نہیں رہے گا. تو دراصل شیطان کیا کرتا ہے، وساوس کو روکتا ہے، روک کر اس میں ہمیں الجھاتا ہے. تو آپ وسوسوں کو روکے نہیں، جانے دو، وہ خیالات ہیں دماغ کی تختی پہ، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے دو، کتنے آنے دو، کیا آنے دو، ہم کو کیا کرنے کا ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں. خشیت الہی دل سے نکل رہی ہے اور اعمال میں لاپرواہی ہو رہی ہے. خشیت الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ خفا نہ ہو جائے، اسی کو خشیت کہتے ہیں. یہ دغدغہ ہر وقت آدمی کو لگا رہے. ظاہر ہے کہ خشیت کم ہو رہی ہے، خشیت کم ہو رہی ہے تو اعمال میں لاپرواہی ہوگی. آدمی اعمال کرتا ہے یا تو شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کہ بھائی اعمال کا شوق ہوتا ہے، یا محبت کی بنیاد پر یا خشیت کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ آدمی کرتا ہے اچھے کام. لیکن جب خشیت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آدمی کے اعمال کم ہو جائیں گے. یہ تو فطری چیز ہے کہ وہ بے پرواہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کے اعمال کم ہوتے چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے خشیت کا ہونا ہماری ضرورت ہے. لیکن خشیت کا حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی ہمارے لیے نقصان دہ. تو خشیت ہوگی 50% اور توقع اور امید اور آس ہوگی وہ 50%. اس کے بیچ میں ہم رہیں. جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اتنا ڈر بھی ہو، جتنا ڈر ہے اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہوں، بخشش کی، مغفرت کی، رحمانیت کی، درگزر کی. 50% امید، 50% خطرہ، خوف کہیں پکڑ نہ لے، اس کو خشیت کہتے ہیں. کہیں پکڑ نہ لے اللہ تعالیٰ تو
اس سے کیسے خالی ہو رہے ہیں ہم، یہ دل سے کیسے نکل رہی ہے؟ اگر نکل رہی ہے تو ایک سبب ہو سکتا ہے ماحول۔ ایسی جگہ پر ہم رہ رہے ہیں زیادہ جہاں اللہ سے ڈرا نہیں جا رہا ہے، ایسے لوگوں میں، ایسے ماحول میں، ایسے کاموں میں رہ رہے ہیں، تو اس سے ہماری خشیت کا جو گراف ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنے ماحول اور اپنے اطراف و اکناف پر، اپنے سرکل پر، اپنے مصروفیات پر ایک نظر ڈال لے اور اس کو تھوڑا سا تبدیل کرے، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ وقت لگائے جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت لگائے، اس کا اہتمام کرے۔ ان احادیث کو سوچنا جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر ہے، اس سے بھی آپ کو خشیت میں مدد ملے گی۔ قرآن کی وہ آیتیں جس میں قیامت کے منظر ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حساب کتاب کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کرنا اور اس میں تدبر کرنا، یہ انشاءاللہ خشیت میں اضافے کا سبب ہوگا۔ لیکن یہ خشیت کو پھر حد سے بڑھنے نہیں دینا چاہیے کہ وہ پھر مایوسی پیدا کر کے پھر آدمی کو پھر دین سے دور کرے گی، پھر اعمال سے دور کرے گی۔ عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، تو عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اگر منافقوں کو نہیں سمجھ میں آیا، ہمیں بھی نہ سمجھ میں آئے تو کتنی بری بات ہے کہ بھئی اللہ فرما رہے ہیں کہ عزت کا اللہ سے ملنا یہ منافقوں کو نہیں پتہ ہے۔ مومنین جانتے ہیں کہ عزت اللہ سے ملتی ہے، کیونکہ عزت کا مالک و خالق اللہ ہے، اور وہی دینا چاہے تو دے گا، اور وہ نہ دے تو کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، اللہ ہی عزت دے سکتا ہے۔ یہ جب ہمارا عقیدہ درست ہے تو پھر ہمیں عزت کے لیے جھوٹے رستے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جھوٹے رستوں سے عزت مل جائے گی؟ اللہ نے جھوٹ میں عزت رکھی ہی نہیں ہے، اللہ نے تصنع اور بناوٹ میں عزت رکھی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے رکھی نہیں ہے تو ملے گی کیسے ہمیں اس؟ تو اپنا ہی ایک دھوکہ ہے کہ ایسے مجھے عزت مل جائے گی، ایسے لوگ میری عزت کریں گے، یہ بولنے سے لوگ میری عزت کریں گے، تو بیکار باتیں ہوتی ہیں۔ آدمی خواہ کچھ اپنے دل میں گڑھے گا اور کہے گا کہ صاحب ایسا خواب سناؤ کہ لوگ عزت کریں، ایسا کرشمہ بتاؤ کہ لوگ میری عزت کریں۔ جو چیزیں لوگ عمل کر کے عزت حاصل کر رہے ہیں، ہم اس کو بول کے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی عمل سے ان کو ملی ہے عزت، ہم بھی عمل کر کے عزت حاصل کریں گے۔ اور یقین آنا چاہیے کہ صاحب جب فلاں آدمی کو فلاں عمل کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، وہ عمل اگر میں کروں گا تو مجھے بھی اللہ عزت دیں گے، اللہ دیں گے عزت، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، تو عز من تشاء تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جھوٹ جس کے ذریعے میں وقتی عزت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جھوٹ تو کبھی چھپ کے نہیں رہے گا، یہ جھوٹ کا پول کسی دن کھلے گا۔ جب کھلے گا تو پھر اس سے زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا، جتنی پہلے عزت تھی وہ بھی نہیں رہے گی باقی۔ اس لیے نفس کے اس دھوکے سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے۔ عزت اللہ سے لو، اللہ اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے۔ حقر کے بچے کوئی زیادہ ذہین نہیں ہے، تو حقر کا خیال ہے کہ ان بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، حافظ بنا کر خواہ مخواہ آزمائش میں ڈالنا مناسب نہیں، کیونکہ بھول جانے پر وعید ہے۔ اس لیے زیادہ ذہین بچوں کو حافظ بنانا بہتر ہے۔ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ صحیح تو سوچ رہے ہیں آپ، لیکن حفظ اگر بچوں کی عمر کم ہے تو حفظ شروع کرا کے دیکھو۔ کبھی ذہانت کے بجائے اللہ اپنے فضل سے دے دیتا ہے یہ نعمت، تو اس لیے شروع کرا کے دیکھو۔ شروع کرانے کے بعد تھوڑا سا ناظرہ واظرے میں پتہ چل جائے گا، اس میں نہ چلے، ایک آدھ پارہ حفظ کرنے میں پتہ چل جائے گا کہ بھائی دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے، بن سکتا ہے حافظ یا نہیں بن سکتا۔ یہ تو صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو حفظ میں زبردستی کر کے عمر خراب کی جائے۔ بہت نادانی اس سلسلے میں لوگ کر رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنانے کی آرزو میں بچوں کی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں۔
اور ان کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں کہ بچے کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، کیسے جیے گا، کیسے زندگی گزارے گا. ان کو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. صرف میری خواہش ہے بچہ حافظ ہو جانا، بس میری خواہش ہے بچہ حافظ ہو جانا، ختم. اور اس میں بچے کی عمر 18 برس ہو گئی، 19 برس ہو گئی، 20 برس ہو گئی، اب دنیا کا نہ دین کا، نہ عالم بن سکتا، نہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ بچوں پہ ظلم ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے جو خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، اس میں آپ نے خیانت کی اور اس کی عمر کا کھلواڑ کیا. یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. ہاں، بچے کا سعادت حافظ بننا سعادت مندی ہے، اس کے لیے بھی باپ کے لیے بھی. تو شروع کرا کے دیکھو، چل رہا ہے آرام سے، اور اپنی مناسب عمر میں 12-13 برس میں حافظ بن سکتا ہے، بنا دو. اتنی عمر میں نہیں بن پا رہا ہے تو پھر اس کو روک دو اور اسے عالم بناؤ، یا دنیا کے اعتبار سے کوئی تعلیم دلا کر کسی قابل بناؤ، گریجویٹ بناؤ، اس کو کوالیفائڈ بناؤ. لیکن یہ ہے کہ اس کو حفظ کی شوق میں بالکل بے سہارا کر دینا، یہ بہت بڑے خیانت کی بات ہے. بہت سے بچے آج ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے، کسی کام کا نہیں رکھا ان کو. اور جو اتنی لمبی عمر میں حافظ بنتے ہیں، حافظ بھی نہیں بنتے. زبردستی بنا رہے ہیں کھینچ تان کے، وہ حافظ بھی نہیں بنتے. یعنی نہ تراویح سنانے کے قابل ہیں، نہ ان کو قرآن یاد ہے. بڑی عمر میں جا کے کچھ بھی نہیں ملا. تو اب کیا ہوا؟ اب نہ دنیا کی تعلیم، نہ دین کی تعلیم، نہ حافظ، کچھ بھی نہیں. نرا نکما جاہل بنا دیا اس کو. تو کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور بعض مدرسوں کے ناظم بھی ہیں. کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، ارے یہ بچہ دوسرے لائن میں چلے جائے گا تو بچے کم ہو جائیں گے مدرسے میں، لہٰذا رہنے دو. عمر گزر رہی ہے، برباد ہو رہی، تباہ ہو رہا ہے، رہنے دو مدرسے میں. تو اس کو مدرسے میں رکھ کر کے، دفتر کے پیالیاں دھلا کے، مہمان نوازیاں کرا کے، صفائی وفائی کے کام لے کے اس کی عمر برباد کر کے، اب جب 20-22 سال 23 سال کا ہو گیا تو کسی کام کا نہیں رہا. وہ سب کو دل میں برا بھلا کہتا ہے کہ میرے بڑوں نے میری زندگی برباد کر دی. کسی کا نہیں. بہت بڑا ظلم ہے. کسی کی زندگی سے کھیلنا ہے، کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا ہے. ماں باپ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اس مدرسے والے کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں. ایک ایج ہے 13 سال کی عمر، 14 سال کی عمر، بہت سے بہت. اس عمر تک بچے کو حافظ بننے کی امید ہے تو بنا لو، نہیں ہے تو اب اس کو دوسری لائن میں لگاؤ، عالم کورس میں ڈالو، پڑھ لے گا. 8 سال 9 سال چاہیے عالم بننے کے لیے، تو بھی ایک مناسب عمر میں عالم تو بن جائے گا، عالم بنے گا. تو یہ تعلیم کی پلاننگ ہر لائن میں ہے. صرف دینی تعلیم والوں کو کوئی پلاننگ نہیں ہے. بغیر کسی پلاننگ کے حافظ بن رہا. کب تک بن رہا؟ کتنے دن میں بن رہا؟ کیا ایج ہے؟ ایج پلان کیا ہے؟ ایج پلان کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو تعلیم دینا. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حافظ بننے کے لیے عمر کی شرط ہے؟ حافظ بننے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. کبھی بنو، زندگی بھر میں بنو، اپنے اختیار سے بنو. لیکن باپ کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم، وہ اس کے حقوق میں سے وہ تنظیم نہیں کر رہا ہے نا، تو نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے یہ گناہ بن رہا ہے. یہ باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا مناسب ہے اور کیا کرنا مناسب نہیں ہے، کیسے اس کی زندگی کو صحیح استعمال کیا جائے. کیونکہ تعلیم کی ایک ہی عمر ہے، بہت سے بہت 22 سال. اس کے بعد کیا پڑھے گا لکھے گا بھائی؟ اس کے بعد تو شرعاً اس کو فوراً نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے، ازدواجی زندگی گزارنا چاہیے. لیکن نہیں، وہ پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ بھی نہیں ہونے سے طرح طرح کے گناہوں میں ابتلا ہو رہا ہے. اب وہ سب ذمہ دار ماں باپ ہے. اللہ ماں باپ کو اور مدرسے کے ناظموں کو صحیح توفیق عطا فرمائے. آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اگر اللہ چلا دے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے، کوئی محرومی کی بات بھی نہیں. بس کبھی اللہ تعالیٰ بڑے ہونے کے بعد توفیق دے دیتا ہے. آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ابا کی خواہش تھی بھائی کچھ کرو، اور اللہ مدد کرے تو پڑھ بھی لیتا ہے. شعور کے زمانے میں محنت کر کے حافظ بن جاتا ہے. سمجھے، بیٹا حافظ بن گیا تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو لے کے گئے دلی،
اورنگ آباد سے، اور دلی جا کر کہا کہ ابا آپ کو مبارک، پوترا حافظ قرآن ہو گیا۔ تو شاہجہاں نے کہا کہ میرے کیا، تیرے کو مبارک ہو، باپ کے لیے ہے سب فضیلتیں، وہ تجھے ملیں گی، تجھے مبارک۔ میرا بیٹا حافظ ہوتا تو میرے لیے تھی مبارکبادی، تیرا بیٹا حافظ ہے، تجھے مبارک۔ اب یہ بات اتنی دل کو لگی حضرت کو، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو، واپس آئے خلد آباد، اور واپس آ کر روزانہ یاد کرنا شروع کیا قرآن مجید، روزانہ یاد کرنا شروع کیا۔ 1 مہینے میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، روز 1 پارہ حفظ کرتے تھے۔ جا کے کہا کہ ابا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہے۔ تو ارے مذاق کرتا ہے کیا میرے سے؟ تو کہا نہیں، دیکھیے چاند رات آنے دیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ رمضان شروع ہوا، تراویح سنا دی، لے لی۔ اور حضرت شیخ الہند کے بارے میں آتا ہے کہ سفر حج میں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، وہ پورا لمبا سفر کشتی میں، رمضان شروع ہو گیا، کشتی کا سفر، رمضان شروع ہو گیا، تو حضرت نے جو ہے روزانہ یاد کیا اور روزانہ تراویح سنا دی۔ تو ایسے ہمارے اکابر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بڑی عمر میں سمجھ آ جائے تو وہ شرف حاصل کر لے تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن پلان ایسا بنائیے کہ بچے کی عمر ضائع نہ ہو، اور وہ مناسب عمر میں یا تو گریجویٹ ہو جائے یا عالم دین ہو جائے، مناسب عمر میں اس کی پلاننگ کیجیے۔ میرے اندر غصہ بہت ہے، برائے کرم رہبری فرمائیں۔ غصے کی بات ابھی کسی اور کے سوال کے جواب میں آ گئی، اسی کو سب لوگ اپنے رکھیں۔ میرے اندر ایک بیماری طنز اور طعنے دینے کی ہے، بہت بری بیماری ہے، کیسے بچوں؟ تو زبان کی حفاظت کرو، آفات اللسان پڑھو، اس کے اندر یہ بھی ہے، زبان سے بری باتیں بولنا، دوسرے کو تکلیف دینے والی بات بولنا بہت بری بات ہے، جراحات اللسان کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ جراحات السنان یعنی تلوار کے زخم تو مٹ سکتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹ سکتے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے بھیج دیے جائیں گے تو جو رضوان جنت ہے وہ جنت پہ ان کو روک دے گا، اور روک کر ہر ایک کے دل کو چیک کرے گا۔ جس کے دل میں کینہ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو جنت میں بھیجے گا جس کا دل صاف ہے، اور جس کے دل میں کچھ زخم ہیں، کچھ ہیں، تو پاک کرے گا، کر کے بھیجے گا۔ ورنہ پھر جنت ہی کیا ہوئی، جہاں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو کہہ رہے انہوں میرے کو ایسا بولے تھے، انہوں ایسا ستائے تھے، میرے کو ایسا تکلیف دیے تھے۔ اب تو تکلیف، جنت میں بھی تکلیف شروع، تو پھر جنت کہاں رہے گی وہ؟ اس لیے فرشتہ کیا کرے گا، سب بھلا دے گا، یعنی دل سے سب نکال دے گا، مٹا دے گا۔ جنت میں تو آرڈر اللہ نے دے دیا، جنت میں جانا ہے، مگر یہ لے کے جاؤ گے تو جنت میں بھی نہیں مزہ آئے گا بھائی، اس کو پہلے پاک کرو، صاف کرو، سب نکال کے کلیئر کر کے بھیجے گا۔ تو زبان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں عمر بھر کا زخم بن جاتی، اس لیے کسی دوست کو کیوں تکلیف دے کر کے ہم اپنا دشمن بنا لیں؟ جب ملے تو شرمندگی ہو کہ بھائی ہم نے ایسی تکلیف دی تھی، ہم نے ایسا بولا تھا بیچارے کو۔ ابھی برا ہوگا آدمی، لیکن کل کو اللہ والا بن گیا، جب بھی آپ اس کو دیکھو گے، اس کا نام سنو گے، تب دی میں آئے گا کہ یا اللہ کیسے آدمی ہیں ہم نے تو اتنے بڑے نیک بننے والے کو ایسا بول دیا تھا، ہم نے تو ایسا تانا دے دیا تھا اس کو بیچارے کو، اور وہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اور دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے تب ہم کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ بھائی بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تھا اور ہم اس کو تانے دیتے تھے، ہم اس کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھائی ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا عند اللہ کیا مقام ہے، کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کو طعنہ مت دو، اور کسی کو جو ہے طنز مت کرو۔ ہم لوگوں کو حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں حفظ ناظرہ پڑھنے کے زمانے ہی سے 50 گناہ یاد دلاتے تھے۔ 50 گناہوں کی ایک لسٹ تھی، سب بچوں کو یاد کراتے تھے، پورے 50، تاکہ معلوم رہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نمبر 1 پر ہی یہ لکھا ہوا تھا، طعن کرنا، یعنی کسی کو بھی ایسی بات بولنا جس سے وہ دکھی ہو جائے۔ طعن عربی زبان کا لفظ ہے، وہ نیزے کو کہتے ہیں، نیزہ مارنے کو طعن کہتے ہیں۔ تو جب ہم زبان سے نیزے مارتے ہیں، یعنی اقوال سے، الفاظ سے، جیسے نیزہ
دھاردار باریک ایک جو ہے تیر ہو، دھاردار چیز ہے جو بہت باریک ہے، جسے نشانہ بنا کے مارا جاتا ہے دشمن، تو وہ اپنی قوت سے جا کر کسی نازک جگہ میں گھس کے موت کا سبب بن جاتا ہے، اس کو طعن کہتے ہیں عربی میں۔ اور کسی کا دل دکھانے کو بھی طعن کہتے ہیں، کیوں؟ جیسے وہ نیزہ جا کر اس کی موت کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی یہ بات جا کے اس کے دل میں نیزے کی طرح چبھتی ہے اور اسے تکلیف دیتی ہے، تو گناہ برابر ہے، وہ گناہ اور یہ گناہ، اس لیے بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیسے بچوں؟ تو کوشش کر کے اپنی عادتوں پر خود قابو پانا چاہیے انسان۔ اس سے ایک مرتبہ طے کر لو کہ نہیں کرنا ہے مجھے، اور بچنے کے باوجود اگر کبھی ایسا ہو گیا تو ایک تو اس بیچارے سے معافی مانگو اور تلافی کرو۔ تلافی یہ ہے کہ جب دل دکھایا ہے تو خوش بھی کرو، کوئی ہدیہ دے دو، کوئی تحفہ دے دو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ جب دل کو غم زدہ کیا ہے تو خوش کرو، یہ اس کی تلافی ہے، تو خوش کرو اس کو۔ اب پھر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے 10 رکعت 20 رکعت نفل نماز پڑھو، تاکہ اپنے نفس کے اوپر بوجھ پڑے کہ آوارہ ہو گیا ہے، جو چیز میں آیا کر رہا ہے، تو اب ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم تجھے تیرے اوپر بھی بوجھ ڈالیں گے اور تجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کا چالان ادا کرنا ہوگا۔ تو نفس جو ہے وہ بوجھ لے گا تو بچے گا۔ اب خالی ارادے تو نفس کو کیا ارادے کرتے رہا تو میں اپنا کام کرتے رہتا ہوں بولے گا، لیکن نفس پہ بوجھ ڈالو، بوجھ ڈالنے سے اس کی اصلاح ہوگی۔ کسی کو کوئی اچھائی ملے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، خیر پھر شرمندہ ہو کر دعا دے دیتا ہوں، بس اتنا کافی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایسا خیال ہے کہ جتنی احقر کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں تو احقر کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، احقر اس قابل ہی کہاں کہ اللہ آزما رہا ہے، امتحان تو اس کا ہوتا ہے جو دینے کے قابل ہو، تو میں اس قابل نہیں، اس لیے احقر استغفار میں لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی کو مصیبتیں آتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو کر ہی بھیج رہا ہو، اللہ کی حکمت نے ہر ایک کے لیے اس دنیا میں کچھ پریشانیاں رکھی ہیں، کچھ مصیبتیں رکھی ہیں، اس کی حکمت نے رکھی ہیں، ہر ایک کے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے کیا نبیوں کے لیے بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے بس اس سلسلے میں زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، بس یہ سمجھنا چاہیے اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی ہم کام ہی کون سے ایسے اچھے کر رہے ہیں کہ اللہ فضل فرمائے، جو کچھ اس کا فضل ہے وہی اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ باقی یہ ہے کہ استغفار تو کرو، توبہ کرنا، استغفار کرنا ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سے امید رکھو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، قدرت کو سوچنا، استغفار کرنا اور اپنے مصیبتوں کے بارے میں متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ اگر متعین کرنا چاہو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ذہن میں رکھ کے اس کی روشنی میں کر لو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت آئی اور اس پر جزع و فضع کیا، شکوہ شکایت کیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہو کر اس مصیبت کو بھیجا ہے۔ اور مصیبت آئی اور اس پر صبر سے کام لیا کہ بھائی اللہ کی مرضی، میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس مصیبت سے اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، کفارہ سیئات بنا رہے۔ اور مصیبت آئی اور آدمی کے دل میں آیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر بندے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی آزمائش میں ڈالے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، اور تو ہی مجھے اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس مصیبت کو اس کے درجات بڑھانے کا سبب بنا رہے ہیں۔ تو شکر کی توفیق ملے تو درجات بڑھانے کا سبب بنے گا، صبر کی توفیق ملے تو گناہ معاف ہونے کا سبب ہے، اور اگر جزع و فضع و شکایت زبان پہ ہے
تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ تو اس پر پرکھ کے دیکھ لو اور ادھر ادھر سے مختلف الجھنوں میں مت پڑو۔ حضرت غصہ تو کم ہوا ہے، مگر مدرسے میں بچے سبق آموختے میں غلطیاں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں تو غصے میں مارتا ہوں، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ بعد میں افسوس مت کرو، پہلے افسوس کر لو، پہلے کر لینے میں کامیابی ہے، بعد میں کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ بعد میں تو افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جب آپ سزا دے چکے تو یہ عمل بن گیا، اور اس عمل کو اللہ ایک ترازو میں رکھیں گے اور اس کی حق کو رکھیں گے۔ اگر آپ نے حق سے زیادہ سزا دی ہے تو آپ کو سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا دیں گے۔ یہ بات طے ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ان حدیثوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف بتا دیا ہے کہ بھائی آپ کے چھوٹوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت میں تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، تربیت میں ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، تربیت میں مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ترازو عدل کی کھڑی ہوگی، تب یہ دونوں چیزیں تول کے دیکھی جائیں گی۔ برابر سرابر ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری زیادتی ہے تو بدلہ دلائے گا اللہ تعالیٰ، بدلہ ملے گا قیامت کے دن، لینا پڑے گا سب کو۔ جب اللہ رب العزت سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھونک دیا تھا تو قیامت میں دونوں کو زندہ کرے گا، اور سینگیں اس کو دے گا اور اس کو بے سینگ بنائے گا، اور اس سے بھکوا دے گا اور اس کے بعد مٹی بنا دے گا ان کو۔ تو جب اللہ کو اتنا انصاف کرنا ہے تو انسانوں اور مسلمانوں کا تو اس سے بھی زیادہ باریکی سے کرے گا، اللہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے مارو مگر سوچ سمجھ کے مار لو، اپنا بھی مسئلہ ہے، اور ہم کو جو سزا ملے گی وہ تو یہ بچہ برداشت کر لیا ہوگا، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے جی۔ اس کو سوچ سمجھ کے کرو، جو بھی کرنے کا ہے ہمت تو کرو، اور ہمت نہیں ہے تو ڈرو۔ اور ایک بات ہے کہ میں کچھ نہیں مگر لوگ مجھ کو احترام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو نقد انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا لوگوں کا احترام کرنے کو اللہ کا انعام سمجھو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ جیسے آپ نے ستر پوشی دنیا میں فرما دی ہے، میرے عیوب کو چھپا کر لوگوں سے میری عزت کروا دی ہے، قیامت میں بھی میرے عیوب چھپا کے مغفرت کر کے مجھے ذلت سے بچا لیجیے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرو، اسے اپنا حق نہ سمجھو کہ واقعی میں اتنا باکمال ہوں کہ لوگ عزت کرتے ہیں، ایسا نہ سمجھو۔ کبھی خیال آتا ہے کہ جب میں شہر کے علماء کے پاس جاتا ہوں تو دل میں بات آتی ہے کہ میں اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں متقی ہو رہا ہوں، یہ لوگ متقی نہیں ہیں، یہ عجب ہے یا ریاکاری ہے۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو دوسرے کو حقیر نہ سمجھو بھائی، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ بھائی مجھے اللہ پاک نے توفیق دی، مجھے بھی نہ دیتا تو کیا میرا کوئی کمال ہے؟ اللہ نے توفیق دی کہ میں اس کے نیک بندوں کے پاس جا کر کچھ اچھائیاں سیکھ رہا ہوں، کچھ اچھی صحبت میں رہ رہا ہوں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ یہ لوگ ابھی اس کے لذت آشنا نہیں ہے، ابھی ان کو اس کی ضرورت نہیں سمجھ میں آئی ہے تو معذور ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کر دو، لیکن ان کو اپنے سے کم تر مت سمجھو۔ الحمدللہ 3 روزہ اصلاحی مجلس کے وقت سے اپنے اندر ایک طرح کا سکون روحانی محسوس کر رہا ہوں، بارک اللہ۔ حضرت بندہ حلال اشیاء کا استعمال اور حرام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بات پریشان کر رہی ہے، رشتہ داروں کے پاس جو رسومات ہوتی ہیں جیسے شادی سے قبل رسم، بچے کی ولادت کے بعد 7واں چلہ، انتقال کے بعد تیسرا 40واں، رسومات میں شرکت سے اور کھانا کھانے سے کیا روحانی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ تو بے شک پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر رسم وہ ظلمت ہے، جب وہ ظلمت ہے تو ظلمت پیدا کرے گی، اور جو چیزیں سنت ہیں وہ روشنی ہے، جب روشنی پر عمل کرو گے تو روشنی پیدا ہوگی، جب اندھیرے میں جاؤ گے تو اندھیرا پیدا ہوگا۔ اس لیے تمام بدعات اور رسومات جو مختلف ناموں سے خاندانوں میں چل پڑی ہیں اور چل رہی ہیں، الحمدللہ علم کی برکت سے، دین کی محنتوں کی برکت سے بہت حد تک کم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بہت سی بچی ہوئی ہیں۔ تو جو بچی ہوئی ہیں، ایک دیندار بننا چاہنے والے کو اس سے احتراز کرنا اور اس سے اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔
شخصی طور پر ایسی کوئی آزمائش سامنے آ جائے تو اپنے حالات بتا کر مشورہ کر لیں، لیکن عمومی طور پر تو بس یہی مسئلہ ہے کہ بدعات وہ ظلمتیں ہیں، جتنا ظلمت کے قریب ہو جاؤ گے دل اندھیرا ہوتا جائے گا، اور پھر یہ 30واں 40واں جو ہے زیارت وغیرہ کا کھانے تو یہ تو سراسر حدیث کے مطابق نفاق اور ظلمت پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا تھا کہ شخصی کوئی الجھن ہے، آزمائش، تو وقتی طور پہ مشورہ کر لینا چاہیے، بلکہ باقی عام بات یہی ہے، سنتوں میں نور ہے، بدعتوں میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ جتنا بدعت سے قریب رہو گے اتنا ہی اپنے آپ کی روحانی دنیا کا اور قلبی دنیا کا واٹولہ کرتے رہو گے۔ بس میری بیوی ہر بات پر غصہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہو اور میری بات نہیں مانتے، اور کہتی ہے کہ حضرت کو پوری خبر نہیں ہے تمہاری بیوی کی بات ماننا ہے، اور جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو کہتی ہے کہ کون یاد آ گئے اور کس کو دیکھ کر آئے، ہٹو کام ہے۔ ہر دن یہی حال ہے۔ میں دل میں خیال کر لیتا ہوں کہ یہ اللہ کی بدی ہے، پہلے اللہ والوں کو بھی ایسی بیویاں ملی ہیں، تو ان بزرگوں کے تصور سے اپنے اندر طاقت ہمت پیدا کرو۔ بعض کڑوی زبان کی بد اخلاق عورتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی جو ہے اخلاقی حالات کو صبر و تحمل کے ساتھ سہ لو، ہو سکتا ہے اللہ اسی کو ترقی کا زینہ بنائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کام بنا دے۔ اس لیے اور باقی یہ ہے کہ اگر سمجھدار ہے، تعلیم و نصیحت اثر کرتی ہے، تو قرآن حدیث کی تعلیمات کا گھر میں ذکر ہونا چاہیے، ورد ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے نفع ہو، فائدہ ہو، باقی نہیں۔ تجربہ یہی ہے کہ وہ ضدی، کچھ سمجھنے والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا اور اس کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے کام نکال لینا۔ دنیا 4 دن کی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک بہت خوش کر دیں گے مرنے کے بعد۔ معصیت کی طرف رغبت ہو رہی ہے، معصیت کی طرف رغبت ہو رہی ہے، تو رغبت تو معصیت کی فطری چیز ہے، فطرتاً انسان کو معصیت کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اس کی رغبت اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس رغبت کے تقاضے پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ تو رغبت ہونا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو انسانیت کا کمال ہے کہ انسان میں اللہ نے خیر کی رغبت بھی رکھی ہے، شر کی بھی رکھی ہے، اس لیے اس سے تو کوئی گھبرانا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ جب اچھی چیز کی رغبت ہو تو تقاضے پہ عمل کرو، اور جب بری چیز کی رغبت ہو تو تقاضے کو فوت کرو، اس پہ عمل مت کرو۔ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ خدا کی محبت غالب آ جائے اور گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کثرت سے کرنا، اس کی محبت میں ازدیاد کا سبب تو ہے، لیکن گناہ کی طرف تقاضا ہی نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ گناہ کا تقاضا تو فطرت میں رکھا گیا ہے، اس لیے وہ تو ہوتا رہے گا، اسے ہوتے رہنے دو۔ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس کی ترتیب سوچو، اس کی تدبیر سوچو، کیسے بچنا ہے اور کیسے اس گناہ سے اپنے کو دور رکھنا ہے۔ باقی گناہوں کا تقاضا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے صحابہ جیسا، تو کیا کریں؟ صحابہ کے اتنا ایمان تو ہمارا ہوگا نہیں، لیکن صحابہ جیسا ایمان بنانا ہے۔ صحابہ جیسا ایمان بنانے کے لیے صحابہ جیسا تعلق نبی کے ساتھ رکھو۔ نبی نے صحابہ کے ساتھ جیسا، صحابہ نے نبی کے ساتھ جیسا اطاعت کا تعلق رکھا تھا، بس ایسا اطاعت کا تعلق ہم بھی رکھ لیں۔ صحابہ کو معلوم ہوتا کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، تو ان کو اس پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تھی، وہ اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ ہم کو بھی جب علم ہو جائے کہ یہ نبی کی پسند ہے، ہم فوراً اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یوں صحابہ کی طرح کر کے صحابہ جیسا ایمان ہم اپنا بنا لے سکتے ہیں۔ حضرت جی شیخ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اس پر کچھ فرما دیں۔ بھئی ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے کہ اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے،
ایسی محبت ہونی چاہیے۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت قلب کا جھکاؤ اور میلان ہے۔ ہمیں ایسی محبت ہونا اپنے شیخ سے کہ ان کی اطاعت آسان ہو جائے۔ یعنی ایک سالک نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے آپ سے غیر معمولی عقیدت و محبت ہے، اور اس محبت کی کیفیت کو ذکر کیا تفصیل سے خط میں۔ تو سب کے جواب میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ مبارک ہو محبت شیخ کلید کامیابی ہے۔ بس کلید کامیابی یعنی کنجی ہے، کی ہے کامیابی کی، اس سے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عام فہم ہے، عام سمجھ کی ہے۔ جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت کرے گا، اور جتنی اطاعت کرے گا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے اپنی اصلاح کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤں؟ جن کتابوں کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اور بار بار ان کے مطالعے میں رکھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ تو آپ جو سلسلے نصاب اصلاحی ہے اس کو لے، اس کو بار بار پڑھو۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اب اس کو کتنے وقت پڑھنا بلکہ ایسا ذہن میں آتا ہے، تو پڑھتے رہنا تاکہ استحضار رہے ہمیشہ، یہ نہیں کرنے کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اس لیے اس کا مذاکرہ جاری رہنا چاہیے، مطالعہ جاری رہنا چاہیے۔ اور ویسے اس سے ہٹ کر اہل اللہ کے ملفوظات اور ان کی سوانح عمریاں آدمی کے عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں امت کے احوال سے واقف ہونا کیا درست ہے؟ امت کے احوال جب کام کرنے کے لیے میدان میں اترو گے تو سب سامنے آ جائیں گے۔ اب طالب علمی ہے، علم ہی کی فکر کرو، اسی کے اندر لگے رہو۔ البتہ جو اساتذہ امت کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور اس کا غم رکھتے ہیں، آپ کو پڑھانے ہی میں اتنے حالات سامنے آ جائیں گے کہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ایسی امت ہے اور ان میں جا کے ہم کو کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب زیادہ اس کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت کام کا آئے گا، کام خود کام سکھائے گا انسان کو، تو کام کرے گا انشاءاللہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نہیں کر پا رہا ہوں، کبھی شرم کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے۔ ایک شخص قرض لے کر بڑا پریشان کر رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا بہانے باز ہے، واپس نہیں کرتا، وہ عمرہ جانے کے لیے رکھے گئے تھے، کیسے وصول کروں؟ بس اللہ سے مانگتے رہو، اور کچھ اسباب ہیں وصول کرنے کے تو کر لو۔ کوئی پریشر دباؤ بنایا جا سکتا ہے سماجی طور پر، تو سماجی کوئی دباؤ بناؤ، کوئی طریقہ اختیار ہو سکتا ہے تو کرو، باقی صبر کر لو۔ آپ کے عمرے کا اجر تو اللہ آپ کو دے گا، البتہ یہ پیسے جانے کا جو غم ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی مل جائیں گے۔ دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، یا معیدو یا معیدو، اے لوٹانے والے۔ اللہ کا نام معید ہے، اللہ کا نام کا بار بار پڑھو، کثرت سے پڑھو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اللہ کو سے کہو کہ وہ اس کا دل نرم کر دے اور پیسے واپس کر دے۔ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول ڈلتا ہوں، میری گزارش ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہی کہ پہلے سوچے پھر بولے۔ ایک شخص ہے زنا کرتے کرتے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کی کوئی معافی ہے اور اس کے لیے اذکار ہیں اور اس کے لیے کیا کام کرنا مناسب ہے؟ وہ اب بھی نیک بن سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھائیے، اسے دین کی طرف راغب کیجیے، اور جو کچھ دنیا کا نقصان ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اپنی آخرت تو بنا لے بابا، کچھ اللہ کو راضی کر لے، درست کر لے۔ گناہ گار تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے ملوں گا۔ تو اس لیے اس نے کچھ بھی کیا ہوگا، اب اس کو اللہ کی طرف بلاؤ، سمجھاؤ، وہ بھی ایک امتی ہے، اس کو بھی نیک بنانا چاہیے، اس کو بھی اللہ کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ سیرت کی ٹاپ 5 کتابوں کا نام بتائیں، ایسی 5 جن کو پڑھنے کو حضرت والا خود پسند فرماتے ہوں۔
تو ٹاپ 5 کتابیں ڈھونڈ کر کے لے کے آنا پڑے گا۔ فی الحال یہ ہے کہ ایک کتاب سیرت المصطفیٰ لے کر اس کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اچھی طرح پڑھو۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر پوچھو کہ اب دوسری کون سی پڑھوں، اس کے بعد پوچھو۔ شرک کے تعلق سے کیا فرمائیں بھائی؟ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ذات میں یا صفات میں، اس کی حکومت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی عبودیت میں کسی اور کو شامل و شریک سمجھنے کا نام شرک ہے۔ شرک بدترین گناہ ہے، ناقابل معافی ہے اگر زندگی میں معاف نہیں ہوا تو۔ ہم حفظ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سجدہ تلاوت میں غفلت ہو رہی ہے، کتنے باقی ہیں وہ بھی علم نہیں، اب کیا کریں؟ جتنے اندازے سے کر سکتے ہوں، جیسے نمازیں اگر نہیں معلوم ہیں کہ کتنے باقی ہیں تو تخمینہ کر کے پڑھنا ہے، اسے تخمینہ کر کے ادا کر لیں۔ ہم وصیت کریں تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہے اس کا کفارہ ادا کرنا، اور میں وصیت لکھ چکا ہوں ڈائری میں۔ بچے کہاں سے ادا کریں گے اس کو؟ خود ہی تھوڑے تھوڑے کر کے سجدے کر لو، ایک اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اتنے سجدے کرنے ہیں، اس کا اطمینان ہو جائے تو اس کو کر لو۔ اپنی ڈائری میں وہ باتیں لکھو جو بچوں کے لیے عمل کرنا ممکن ہو۔ تصوف کے چاروں سلسلوں کا مختصر تعارف، ان کے ثبوت پر روشنی ڈالیں تو نوازش ہوگی۔ اس کے لیے تو ایک پورا مقالہ لکھنا پڑے گا بھائی، نہیں؟ اور علماء نے لکھ دی ہیں، سلاسل اربعہ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ ثبوت تو ثبوت کیا ہے اس کا؟ تصوف نام ہے نیت کے آغاز، نیت کی درستگی سے ایک عمل کا آغاز کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے تک پہنچنا اور شریعت پر ثبات کا نصیب ہو جانا۔ بس یہی ہے کہ امر و نہی کا پابند ہو جائے، یہ ہے۔ اور اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے یہی ثبوت ہے کہ پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں کہ آدمی شریعت و سنت کا تابع تام ہو جائے بس۔ اور اس کے لیے کسی کی نگرانی میں محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، فکریں کرنا ہے، موانع اور رکاوٹیں بتانا ہے، مشورے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بس یہ ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ تو سراسر دین ہے، سراسر دین ہے یہ۔ ہم نے تو طلباء کو پڑھاتے وقت طلباء کو بار بار بتائے بعد بھی، پارہ سبق آموختہ یاد کرنے کو بار بار سمجھانے کے بعد بھی یاد نہیں کرتے طلباء، وقتی غصے سے بیزار گناہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ لیکن طلباء ذہن نشین ہیں، لیکن سزا نہیں دینے سے دوسرے طلباء بھی یاد نہیں کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والے بندے بہت پسند ہیں، لیکن لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم بھائیوں کو کیوں پیدا کرے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو پہلی بات تو جو ہے یہ ہے کہ بچے اگر یاد نہیں کرتے آپ کے بولنے سے تو آپ ان کو معمولی سزا جو ان کے تحمل کے مطابق ہو دے سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، پابند کر سکتے ہیں۔ بس جو سزا ظلم بنے گی اور جو سزا نفس کے لیے ہوگی اس کا حساب ہوگا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا پڑے گا۔ اور اب بچے لاپرواہ ہو جائیں گے تو دنیا میں اور لوگ بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، مارتے وارتے نہیں ہیں لیکن بہت اچھا پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ جن لوگوں کو حکومت کا ڈر ہے، سعودی عربیہ میں کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں، مکاتب کے اندر سینکڑوں بچے حافظ بن رہے ہیں، ایک سے ایک جید حافظ بن رہے ہیں۔ وہاں ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا، وہاں کسی طالب علم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ اپنے اندر کمی ہے، یہ ناچنے نہ آئے آنگن ٹیڑھا والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر استاد بننے کے قابل نہیں ہوں تو بچوں پہ وبال مت ڈالو گے، بچوں کا کم ہے۔ استاد آپ ہیں تو آپ جتن نکالیے، آپ طریقے سوچئے کہ خدا کے ظالم بھی نہیں بنے خدا کے نزدیک، اور بچے بھی پڑھ لیں تو کوئی کوشش کرے گا تو ہوگا۔ اب ایک آدمی ہے استاد بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا ہے تو سوائے لکڑی کے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہی ٹھوکو پیٹو مارو، وہ استاد تھوڑا ہی ہے۔
وہ ایک دجال ہے، جلاد ہے، اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اپنا استاد ہونا نہیں ہونا غور کر لو کہ میں استاد بننے کے قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں، اس کو خود ہی غور کر لو۔ 10 دفعے وہی بات پوچھو گے، 10 دفعے وہی بات پوچھو گے تو جواب تو ایک ہی ہے بھائی اس کا۔ اگر ہم استاد نہیں ہیں، استاد پن نہیں پیدا ہو رہا، استعفیٰ دے دو، دوسرے کام میں لگ جاؤ، مزدوری کر لو، کوئی کام کر لو، کیا ضروری ہے کہ استاد ہی بنو؟ استاد وہ بنے جو سنت کے مطابق پڑھا سکتا ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں پڑھا سکتا چھوڑو، کیا کہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہی کوئی ضروری عبادت ہے کیا؟ دوسری عبادتیں کرو۔ اور یہ جو کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ نے کافروں کو کیوں پیدا کیا، تو یہ ہم سے پوچھنے کا ہے کہ اللہ پاک سے پوچھنے کا ہے؟ اللہ پاک سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کائے کو ان کو پیدا کیا، یہ اللہ سے پوچھنے کا ہے یہ سوال۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم و دانا ہے اور مدبر ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ کا کوئی کام غیر ضروری بھی نہیں ہے، بے مصلحت بھی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ اس نے کیا اس کی مصلحت ہے اور کیا۔ اور اگر کافر نہ ہوتے تو اتنا ہی سمجھ لو کہ تم مومن بھی نہیں بن سکتے تھے۔ وہ ہیں تو ہم کو ایمان سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نہیں ہے تو ہم کو کہاں سے ایمان سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ زبان اور آنکھ کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ کرتے رہو کوشش، ایک دن کامیابی ملے گی۔ اگر کوشش میں مخلص ہیں، صادق ہیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ کالج میں پڑھانے والے ایک لیڈی ٹیچر ہیں تو ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو دیکھنا تو جائز نہیں، ان سے علم حاصل کرنا جائز ہے، کہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ حجاب کے ساتھ پڑھائیں، لیکن اگر وہ حجاب نہیں کرتی ہیں تو پڑھنے کے حد تک اگر ضرورتاً نگاہ پڑتی ہے تو استغفار بھی کرتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عورت کے سطر میں 2 ہتھیلیاں اور دونوں قدم اور چہرہ سطر کے باہر ہے، اس لیے اگر عورت بقیہ سارے جسم کو چھپائی ہوئی ہے اور اس پر کچھ خریدنے، بیچنے، لینے دینے میں نظر پڑ جائے تو اس نظر میں نفسانیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نفسانیت ہو تو استغفار کی جائے، اس سے توبہ کی جائے۔ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ بس یہ ہے کہ وہ موبائل فون ہی کو بند کر دیا جائے، اس سے اچھا تو کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ سب سے آسان راستہ ہے کہ اسے بند کر دو۔ بھائی اپنے پاس کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا فون رکھ لو اور اس فون کے ذریعے سے خیر خیریت پوچھو، کاروبار دھندا کر لو، جو بھی ہے سب چل سکتا ہے۔ وہ جو رکشہ والا ہوتا ہے جو کمپنیوں سے سامان منتقل کرتا رہتا ہے، لے جاتا رہتا ہے، اس کے پاس وہ تصفون ہی رہتا ہے، بس وہ سیٹ سے اس کو مطلب ہے، اور ادھر والے سے ادھر والے سے، ادھر والا پوچھتا ہے کہ کہاں تک پہنچے ہو، ادھر والا پہنچتا ہے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا دیا، دے دیا کہ نہیں دے دیا، بس اتنے سے اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی گھر سے فون آ جاتا ہے کہ کیوں آج دیر ہو گئی آنے میں آپ کی، آ رہا ہوں بس۔ اتنے کے لیے موبائل بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے آگے تو سراسر فتنہ ہے، خصوصاً سالکین کے لیے تو کسی کام کی چیز نہیں۔ بعض سالکین سے کہتا ہوں فون لا کے میرے پاس رکھا دو، اس لیے کہ گھر میں رکھا دو تو پھر لے لیتے ہیں اماں کے پاس سے، تو اماں پر تو اپنا زور چلتا ہے تو کہاں سے کام چلے گا۔ میں کہتا ہوں میرے پاس لا کے رکھاؤ فون، تو بعض لوگ لا کے رکھائے ہیں فون، لا کے رکھانے کے بعد ہفتے بھر کے بعد بولتے ہیں بس سکون میں ہوں گے، مزے میں ہوں، تو وہ سکون اپنے ہاتھ میں ہی ہے بھائی۔ یہ بھابھی کو ہٹا دیجئے، سب قصہ ٹھیک ہو جائے گا، سب جان کے وہاں لگ جائیں گے دماغ ٹھکانے آپ کے، یعنی اس کو ہٹانا اپنے ہاتھ میں۔ میں اور کچھ تو نہیں بتا سکتا، آپ ہی بتا لو، چھوڑ دو فون کو، بس ختم۔ یہ ہے، دل بے چین رہتا ہے، مطالعہ کا ذوق نہیں رہا، خلوص کی کمی ہے، علم حاصل کرنا شوق نہیں، گندے وساوس مستقل آتے رہتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے، دانستہ نادانستہ۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے، دعا تو کرتے ہیں لیکن جس ترتیب سے آپ نے لکھا ہے نا، اسی ترتیب سے یہ الٹا چلیے تو سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اخیر میں ہے کہ موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے، یہ اصل سبب ہے، اسی سے گندے وسوسے اور مستقل خیالات آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں علم کا شوق کم ہو رہا ہے،
خلوص کم ہو رہا ہے، دل بے چین ہے، سب اسی کے ثمرات ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے زچے بچے ہیں۔ اس لیے اماں کو ہٹاؤ پہلے، تو اس کو ہٹاؤ تو سب ہٹے گا یہاں سے۔ یہ موبائل سے چھٹکارا پالو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے دل میں موت کا خوف بہت ستا رہا ہے، اطمینان قلب فرمائیں۔ اطمینان یہی ہے کہ موت جو ہے وہ کوئی مصیبت تو نہیں ہے، موت تو ایک نعمت ہے۔ آدمی اپنے وطن پہنچ جاتا ہے، ٹرین سے ڈر لگتا ہے تو ڈرنا کیا ہے بھائی، وہی تو گھر پہنچاتی ہے۔ لہذا موت بھی ٹرین ہے، اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ موت آئے گی، اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور کیا ڈرو گے تو نہیں آئے گی؟ ڈرو گے بھی تو آئے گی، نہیں ڈرو گے بھی تو آئے گی، تو ڈر کے کیا فائدہ ہے اس سے؟ لہذا کہو کہ بھائی جب تو ہر حال میں آنے ہی والی ہے تو تیرا ڈر کچھ نہیں ہے مجھے۔ آؤ، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہونا ہی ہونا ہے بھائی، کتنا بھی نہ چاہو ہونا ہی ہونا ہے، تو ڈرنے کا کیا ہے؟ اس سے مت ڈرو، دل کو تسلی دو کہ مریں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے، مریں گے تو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، مریں گے تو اہل اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، برزخ کے اندر اپنے والدین، اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو دل کو تسلی دو۔ اصل میں موت سے اتنا ڈرایا گیا کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب۔ تو بعض علماء نے فرمایا بھائی ہر وقت یہ مت بولو، قبر میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ بھی تو بولو، تاکہ جانے کا بھی تو شوق پیدا ہو۔ اب قبر میں عذاب 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 تو کون جانا چاہے گا بھائی؟ کوئی جانا ہی نہیں چاہے گا۔ ارے قبر میں عذاب ہی نہیں ہے، قبر میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، قبر میں ہمارے اللہ والے بھی ہیں، ہمارے مشائخ بھی ہیں، وہ ملیں گے سب، ان کے پاس جانا ہے ہم کو، سب ملیں گے ہم کو جانے کے بعد۔ تو کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہے، کچھ لوگوں میں جانا ہے، اور انشاءاللہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سے اچھے لوگوں میں جانا ہے، کیونکہ ہر پہلا زمانہ ہم سے اچھا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں میں ہم کو جانا ہے، اور نیک لوگوں میں جانا ہے، جہاں صحابہ انبیاء ہیں وہاں پر جانا ہے۔ کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کرے کب آئے یہ ٹائم اور کب ہم چلے جائیں، تو یہ تو خوشی بن جائے انسان کی۔ ایک شخص قرض لے کر بہت پریشان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے کہی، سنی، پوچھی اور بتائی ہیں، ان سب باتوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح کا سامان فرمائے، اور سوال کسی کا بھی ہو، ہر سننے والے کو اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ بس ایک چیز ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مجاہدہ کرو جتنا مجاہدہ کرنے کا حق ہے، اور مجاہدہ نام ہے نفس کی مخالفت کا، بس نفس کی اتنی مخالفت کرو جتنی مخالفت کرنے کا حق ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، بس یہی ایک سبق ہے، یہی ایک پیغام ہے، اس کو دل میں ہمیں کام کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، کمی نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔